بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج مقامات حریری کا سبق نمبر 5 ہے۔ آج کا سبق وَنَسْتَغْفِرُكَ مِن سَوْقِ الشَّهَوَاتِ سے لے کر وَلِسَانًا مُتَحَلِّيًا بِالصِّدْقِ تک ہوگا، جس کے ذیل میں ہم عبارت مذکورہ کا سلیس ترجمہ اور اس کی مختصر تشریح اور الفاظ کی لغوی صرفی تحقیق پیش کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، اور اے اللہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں، من سوق الشہوات، خواہشات کے ہانکنے سے، الی سوق الشبہات، شبہات کے بازار کی طرف، کما نستغفرک، جس طرح کہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، من نقل الخطوات الی خطط الخطیئات، قدموں کے منتقل ہونے سے ایسی جگہوں کی طرف جو برائیوں کی جگہ ہوتی ہیں، یعنی بے حیائی اور بدکاری کے اڈوں کی طرف قدموں کے منتقل ہونے سے۔ وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ، اور اے اللہ ہم آپ سے ہبہ طلب کرتے ہیں، عطیہ مانگتے ہیں، توفیقاً، ایسی توفیق کا، قائداً الی الرشد، جو کہ رشد و ہدایت کی طرف کھینچنے والی ہو، وقلباً متقلباً، اور ایسے دل کا عطیہ طلب کرتے ہیں جو پلٹنے والا ہو، مع الحق، حق کے ساتھ، ولساناً، اور ایسی زبان کا، متحلیاً، جو آراستہ ہو، بالصدق، صدق و سچائی کے ساتھ۔ اس عبارت میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالی سے بخشش طلب کی ہیں کہ اے اللہ ہم اپنی خواہشات اور اپنی شہوات کے ہاتھوں اس قدر مغلوب نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ خواہشات اور وہ شہوات ہمیں شبہات اور حرام بازار کی طرف ہانک کر لے جائے، یعنی ہمارے اوپر خواہشات کا اس قدر غلبہ ہو کہ ہم حرام اور حلال میں تمیز نہ کر سکیں اور اس دلدل میں پھنسے رہیں، حرام کا ارتکاب کرتے رہیں اور ہمیں احساس تک نہ ہو۔ تو اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری خواہشات اس قدر بڑھے نہ کہ جس کی وجہ سے ہم حرام کی تمیز کو کھو بیٹھیں۔ کما نستغفرک، جس طرح کہ ہم آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، من نقل الخطوات، کہ ہمارے قدم اور ہمارے پاؤں ایسی جگہوں کی طرف نہ اٹھے، ایسی جگہوں کی طرف ہمارا جانا نہ ہو جہاں پر آپ کی نافرمانیاں عام ہو، یعنی بے حیائی اور بدکاری کے اڈوں کی طرف کبھی ہمیں جانے کی توفیق نہ ملے۔ اور ہم آپ سے ایسی توفیق مانگتے ہیں کہ جو رشد و ہدایت کی طرف لے جانے والی ہو، اور ایسا دل مانگتے ہیں جو حق کے ساتھ پلٹنے والا ہو، یعنی جب بھی حق کو پالے تو فوراً حق کی طرف مائل ہو جائے اور باطل کی طرف ذرا بھی نہ پھرے، ذرا بھی میلان نہ پایا جائے۔ اور ایسی زبان مانگتے ہیں جو ہمیشہ صدق و سچائی کے ساتھ آراستہ ہو، مزین ہو، کبھی جھوٹ اس پر جاری نہ ہو سکے۔ اب چلتے ہیں الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق کی طرف۔ وَنَسْتَغْفِرُكَ، نستغفرک، یہ صیغہ جمع متکلم کا ہے، باب استفعال سے، استغفر یستغفر استغفاراً، یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں۔ مجرد سے یہ غفر یغفر غفراً، غفراً، مغفرتاً، جس کا معنی آتا ہے گناہوں کا چھپانا، گناہوں
کو معاف کرنا۔ تو اے اللہ ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں من سوق الشہوات، یہ لفظ سوق ہیں، ساق یسوق سوقاً مصدر ہیں، باب نصر سے ہانکنے کے معنی میں آتا ہے، جانور کے پیچھے سے ہانکنا یعنی لے جانا۔ شہوات یہ شہوتن کی جمع ہے جو مجرد میں نصرہ اور سمع دونوں سے مستعمل ہیں۔ شہا یشہو شہوتاً اور شہیہ یشہا شہوتاً، دل میں خواہش کا پیدا ہونا۔ یہاں پر خواہشات مراد ہیں، یعنی ہماری خواہشات اس قدر بڑھ جائیں کہ جو ہمیں ہانک کر لے جائے۔ الی سوق الشبہاتی، تو یہ سوق سین کے ضمے کے ساتھ ہیں، بازار کو کہتے ہیں جس کی جمع اسواق آتی ہیں۔ تو بازار کو بھی یہ بھی ساق یسوق سوقاً سے ہیں، تو بازار کو بھی سوق اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگوں کو اپنی طرف ہانک کر لے جاتا ہے۔ شبہات یہ شبہتن کی جمع ہے۔ شبہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں تردد اور شک ہو، جس میں حق اور باطل جو ہے وہ ملتبس ہو، حرام اور حلال کی تمیز واضح نہ ہو۔ یہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ حرام ہے، یعنی حرام چیزوں کے بازار کی طرف ہمیں ہانک کر لے جائے۔ کما نستغفرک من نقل الخطوات، نقل یہ نقل ینقل نقلا مصدر ہیں، منتقل ہونے کے معنی میں ہے یا منتقل کرنا۔ نقل جیسے نقل مکانی، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یا چلا جانا۔ خطوات یہ خطوتن کی جمع ہے۔ خطوہ یہ خطوہ یخطو خطون سے ہیں، یعنی دو قدموں کے مابین جو فاصلہ ہوتا ہے اس کو خطوہ کہتے ہیں۔ یہاں پر اس سے مراد قدم ہیں۔ تو قدموں کے منتقل کرنے اور ہونے سے یا اللہ اس کی ہم آپ سے بخشش طلب کرتے ہیں، یعنی ہمیں کبھی ایسی توفیق نصیب نہ ہو کہ ہم ان قدموں سے ایسی جگہوں کی طرف جائیں جہاں پر آپ کی نافرمانیاں عام ہو۔ خطت یہ خطوتن کی جمع ہے، خطتن کی جمع ہے، خطہ زمین کے ٹکڑے اور حصے کو کہتے ہیں۔ یہ خطہ یا خط خطن سے ہیں، لکھنے کے معنی میں آتا ہے، اور اسی طرح خطط یخطط تخطیطاً لکیر کھینچنے کے معنی میں آتا ہے۔ تو چونکہ خطہ اس کے حدود متعین ہوتے ہیں اس لیے اس کو ایک ٹکڑے سے تعبیر کرتے ہیں۔ خطیئات یہ خطیئتن کی جمع ہے، غلطی کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں۔ خطیئ یخطئ خطأً سے ہیں جس کا معنی ہے غلطی کرنا، برائی کرنا۔ تو برائیوں کی جگہوں کی طرف ہمارے قدم منتقل نہ ہو، یہ اللہ ہم اس کی آپ سے دعا کرتے ہیں کہ کبھی ہمیں ایسی توفیق نصیب نہ ہو، اور ہم اس کی بخشش آپ سے طلب کرتے ہیں۔ وَنَسْتَوْهِبُ مِنْكَ، اور اے اللہ ہم آپ سے ہبہ طلب کرتے ہیں۔ نستوہب یہ باب استفعال سے صیغہ جمع متکلم ہے، مجرد میں یہ وہب یہب وہبن اور ہبتن، کسی چیز کو ہبہ کرنا، کسی چیز کا عطیہ دے دینا۔ اور نستوہب میں چونکہ سین استفعال کے لیے آتی ہیں تو یہاں پر ہبہ طلب کرنے کے معنی میں ہے۔ من کا آپ سے توفیقاً ایسی توفیق، توفیق یہ باب تفعیل کا مصدر ہیں، وفق یوفق توفیقاً، اس کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کا مہیا ہو جانا، یعنی جیسے کوئی طالب علم یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے دین کا کام لے یا مجھے دین کا علم نصیب فرما دے، تو اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں اس کا میسر آنا یہ اس کے لیے توفیق ہیں، یعنی اس کو فرصت اور موقع کا نصیب ہونا، اسی طرح ایک بہترین استاد کا میسر آنا اور صحت اور تندرستی حاصل ہونا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ توفیق میں شامل ہیں۔ مجرد میں یہ وفق یفق وفقاً سے ہیں، موافق ہونا اور کسی چیز کا ہو جانا۔ قائداً الی الرشد، قائداً یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، قاد یقود قوداً یعنی کھینچنے کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح سردار بننے کے معنی میں آتا ہے، قیادتاً بھی اس کا مصدر آتا ہے۔ تو جو ایسی توفیق ہو جو ہمیں کھینچ کر لے جائے الی الرشد ہدایت کی طرف، رشد یرشد رشدن ہدایت
پانا اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرنا، تو رشد جو ہے وہ ہدایت اور رہنمائی کو کہتے ہیں۔ وقلبًا متقلبًا، اور ایسا دل جو پلٹنے والا ہو۔ قلب، یہ قلب یقلب قلبًا سے ہیں، تبدیل کرنے اور پلٹنے کے معنی میں آتا ہے۔ قلب کو قلبی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی پلٹتا ہے، اور اس کی جمع قلوب آتی ہیں۔ اسی طرح متقلباً بھی اسی قلب یقلب سے ہیں، باب تفعل سے، یعنی وہ دل جو پلٹنے والا ہو، مع الحق، حق کے ساتھ۔ حق، یہ حق یحق یعنی نصر سے بھی ہیں، اور حق یحق حقا ضرب سے بھی ہیں، جس کا معنی واجب ہونا اور ثابت ہونے کے معنی میں آتا ہے۔ تو حق بھی اس حقدار ہوتا ہے کہ وہ ثابت ہو، واجب ہو۔ ولساناً، اور ایسی زبان متحلیاً جو آراستہ ہو، بالصدق، سچائی کے ساتھ۔ تو لسان یہ لسن یلسن لسن سے ہیں، فصیح و بلیغ ہونا، بیان والا ہونا۔ تو چونکہ زبان بیان والی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو لسان کہتے ہیں، اس کی جمع السنہ آتی ہے۔ متحلیاً، متحلیاً یہ باب تفعل سے ہیں، تحلی یتحلی تحلیاً، یعنی ایسی زبان جو آراستہ ہو۔ مجرد میں یہ حلا یحلی حلیاً سے ہیں، یعنی کسی کو، عورت کو زیور سے آراستہ کرنا یا اس کے لیے زیور بنانا۔ بالصدق، سچائی کے ساتھ۔ صدق یصدق صدقاً، سچ اور ایسی بات جو واقعی کے مطابق ہو، یعنی کبھی جھوٹ اس پر نہ آئے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے مذکورہ عبارت کا سلیس ترجمہ پڑھا، اور اس کی مختصر سی تشریح اور مطلب واضح کیا، اور 7 الفاظ کی لغوی اور صرفی تحقیق پیش کی۔ تو اب عزیز طلبہ، آپ کے کرنے کا یہ کام ہے کہ آپ اس ترجمے کو، پہلے تو اس عبارت کو بار بار پڑھیے گا، تاکہ یہ آپ کے زبان پر جاری ہو جائے، اور پھر اس کے ترجمے اور تشریح کو بغور پڑھ لینے کے بعد اس کے الفاظ اور کی لغوی اور صرفی تحقیق جو ہے وہ خوب ازبر کر لے، اور ساتھ اس کی امثلہ اور نظائر جو ہیں وہ قرآن اور حدیث سے 2 کم از کم تلاش کر لے، تاکہ یہ الفاظ اچھی طرح آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے ایک نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ